اس کریک ڈاؤن کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجرم ہے اگر کوئی بے گناہ ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ گرفتاری بلکہ سپیڈی ٹرائل ہونے چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس ملک کے اندر فتنہ پیدا نہ کر سکے۔ ہم نے بہت قربانیاں دیکھے، الحمدللہ میرا دور تھا جب میں یہاں ایڈوائزر تھا 2005 6 7 جب ہم نے اس ملک سے اس صوبے سے تکفیر کے نعروں کو ختم کیا اور تبرہ کو ختم کیا۔ اب پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی ملک کے اندر نہ کسی اسلامی فرقے کو کافر کہنے دیا جائے گا اور نہ ہی کسی کو اصحاب رسول و اہل بیت خلفاء راشدین امہات المؤمنین کی توہین تنقیص اور تکفیر کرنے دی جائے گی۔ اگر کسی کا عقیدہ کچھ بھی ہے وہ اپنے گھر میں رکھے، اپنے پاس رکھے، جب چوکوں چوراہوں میں گلیوں میں کانفرنسوں میں جلسوں میں وہ دوسروں کے مقدسات کی توہین کرے گا تو اس سے فساد پیدا ہوگا، اور اس کو روکنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ عوام الناس کو ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جو اس طرح کی اشتعال انگیزیاں کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مجرمین ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ 21 دسمبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں وحدت امت کانفرنس ہوگی جس کے مہمان خصوصی صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف حسین علوی ہوں گے۔ اس میں ملک بھر کے اہم علماء اکابرین مشائخ جو ہیں وہ پاکستان علماء کونسل کی دعوت پر شریک ہوں گے، اور مزید بھی میں ممنون ہوں محترم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے پرسوں میری ملاقات میں کہا ہے کہ تمام صوبے میں جو علماء ہیں ائمہ خطباء اور مؤذن ہیں ان کے لیے ترجیحی بنیادوں پر جو ہے جس طرح باقی کچھ طبقات کے لیے ہے صحت انصاف کارڈ بھی جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جلد وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کے ساتھ ایک نشست کریں گے، جو مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو حل کیا جائے گا۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بتائیں کہ اس دفعہ 10 محرم کے دوران فرقہ واریت کو جو ہوا دی گئی ہے ان کے پیچھے کون سے عناصر ہیں کہ جو جان بوجھ کے اس چیز کو پھیلا رہے ہیں، اور اس کا آپ لوگوں نے کیا کوئی حل سوچا ہے؟ کیا گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی کوئی کوارڈینیشن اس معاملے میں ہوئی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چند دن پہلے ایک ٹرینڈ چلایا گیا ایک سوشل میڈیا کی سائٹ پہ، جب اس کی تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس میں 97% اور باہر سے لوگ تھے اور 80% انڈیا سے تھے۔ ایک مکتبہ فکر کے خلاف وہ چلایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ ہم تو آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، جب شیعہ مراجع جو ہیں علمی مرکز جو ہیں وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ امہات المؤمنین خلفاء راشدین مقدسات کی توہین حرام ہے، تو پھر جو مقدسات کی توہین کر رہا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ دراصل شیعوں کا بھی دشمن ہے اور سنیوں کا بھی دشمن ہے۔ ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنی ہے، اور حکومت نے ایکشن لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پورے ملک میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور ہم اب حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی گرفتاریاں کافی نہیں، ان کے مقدمات دہشت گردی کی عدالت پہ، اور اگر کوئی قانون ضروری ہے تو قانون لایا جائے، تمام مکاتب فکر کی قیادت سے مشاورت کی جائے اور اس عمل کو آگے بڑھایا جائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ایف آئی آر لانچ ہونے سے پہلے ملک سے چلا گیا، جو ہماری اطلاعات ہیں تو، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اس ملک کے اندر قانون موجود ہے، مقدمات موجود ہیں، مقدمات کو فیس کر کے کوئی شخص جو ہے وہ یہاں رہ سکتا ہے، بغیر فیس کیے تو نہیں رہ سکتا، تو اس لیے پاکستان کے اندر نظام قانون موجود ہے اور ہمیں اس پر اعتماد ہے۔
اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. پی ٹی اے نے ہمیں متحدہ علماء بورڈ کو اور پاکستان علماء کونسل سے بھی جو تعاون مانگا تھا ہم نے انہیں چیزیں کر کے دی ہیں. بہت ساری سی ٹی ڈی پنجاب نے بہت سارے پیجز کو ان کو بلاک کیا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر مزید قانون سازی بھی ہو رہی ہے اور پیش رفت بھی ہوگی. دیکھیں پاکستان میں قانون موجود ہے, قانون کی حکمرانی ہم چاہتے ہیں, وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے غیر مسلموں کے لیے بھی ہے, اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت, رسالت, اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت, استحکام پاکستان اور عرض حرمین شریفین کی سلامتی. دیکھیں مسلمانوں کی وحدت کے مراکز کیا ہے؟ اللہ کی توحید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت, اہل بیت و اصحاب رسول کی محبت, عظمت اور طہارت, اور عرض حرمین شریفین کی سلامتی اور استحکام. اس کے لیے ہم کل بھی چوکیدار تھے, آج بھی چوکیدار ہیں. کسی بھی روپ میں کوئی عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہو, یا عقیدہ توحید پہ حملہ آور ہو, یا اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت پہ حملہ آور ہو, یا عرض حرمین شریفین پہ حملہ آور ہو, انشاءاللہ ہم سب مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے. اور پہلے بھی ان کو ناکام بنایا ہے, آئندہ بھی ناکام بنائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. کوئی بھی ہو, وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو, اگر پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم سب مل کے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کریک ڈاؤن ہوا ہے, لوگ پکڑے گئے ہیں, اس تیزی سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس معاملے کے اندر کوئی کمی نہیں رہ جائے گی, کوئی کوتاہی نہیں رہے گی. اور وزیر اعظم نے جب خود کہا ہے کہ وہ ایکشن لیں گے ایسے لوگوں کے خلاف, تو ہمیں ایکشن کو دیکھنا چاہیے. اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو ہم بھی موجود ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی موجود ہیں, لیکن جو کام ہوا ہے اس پر شاباش دینی چاہیے. اور ملک کے سلامتی کے اداروں کو, ہماری پولیس کو, ہمارے جو رینجر ہے پنجاب کے اندر, پنجاب رینجر نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے محرم میں امن و امان کے حوالے سے, اسی طرح سلامتی کے اداروں نے, تو ہمیں انہیں شاباش بھی دینی چاہیے اور جو ہے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. ہم بالکل خاموشی نہیں ہے. میں نے پچھلی پریس کانفرنس جو فیصلہ آباد میں کی تھی اس میں بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. مہنگائی کا جو معاملہ ہے, عوام الناس کے لیے جو سہولت ہے اس کی طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے. اور مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی اور یہ جو معاملات ہیں ان کے خاتمے کی طرف کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی باہمی اتحاد سے یہ جو مسائل ہیں ان پر قابو پایا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. آپ تو باقی کسی اپنے ساتھی سے لے لیں, لیکن میری اتنی گزارش ہے کہ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام پر ہم تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کے, ملک کے سلامتی کے اداروں کے, پنجاب میں رینجر ہے, پولیس ہے, ان سب کے مشکور ہیں. اور جو لوگ شرپسندی کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے شرپسندی کی ہے, ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ اقدامات چاہتے ہیں. اور گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو اگر کوئی ناجائز ہے تو اسے ضرور رہا ہونا چاہیے, لیکن خالی گرفتاریاں کافی نہیں ہیں. ان مجرمین کے خلاف جو ہے مقدمات چلنے چاہیے. ہم سب کا اتفاق ہے کہ جو شخص بھی اصحاب رسول و اہل بیت, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین کی توہین کرے, تنقیص کرے, تکفیر کرے, اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. اور ہم سب ان سے اعلان برات کرتے ہیں جو اس طرح کی شرپسندی میں ملوث ہے.
توہین میں، تنقیص میں، تکفیر میں. یہی میری گزارشات ہیں. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. ماشاء اللہ.